وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، دلیل نقلی نمبر 8۔ اور مچھلی والے جب وہ چلے گئے ناراض ہو کر اپنی قوم پر، اور مچھلی والے جب وہ چلے گئے مغاضباً ناراض ہو کر، اس کے بعد معذوف ہے علی قوم فظن ان لن نقدر علیہ، پس انہوں نے گمان کیا کہ ہرگز ہم نہیں مواخذہ کریں گے، ہرگز ہم نہیں مواخذہ کریں گے۔ فنادیٰ فی الظلمات، پس انہوں نے پکارا اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اے اللہ آپ کے، آپ کی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور یقیناً میں ہی ہوں قصور والوں میں سے، یقیناً میں ہی ہوں قصور والوں میں سے۔ دیکھیں یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ یونس علیہ السلام مشہور پیغمبر تھے، ان کا واقعہ آپ کے سامنے سورہ یونس کی تفسیر میں بھی گزر چکا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، قوم کے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اور حضرت یونس علیہ السلام قوم سے چلے گئے، ناراض ہو کر چلے گئے کہ قوم کے لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو اب جب ایک دن گزرا، دوسرا دن تھا، قوم کے لوگ سمجھ گئے کہ واقعی عذاب تو ہم پر آ جائے گا، تو یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کی طرف انہوں نے رجوع کر دیا، اور سارے لوگ گڑ گڑانے لگے، اللہ سے دعا کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام تو سمجھے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو انہوں نے اللہ پر جو ایمان بھی لایا تھا پہلے سے، اور توبہ طائب ہو گئی، اپنے گناہوں پہ بہت ندامت کا اظہار کیا، اپنے بچوں کو بھی لے کر گئے، عورتیں بھی ساتھ گئیں، جانور بھی ساتھ تھے، اور ایک بڑے میدان میں جمع ہو کے سب نے آہوزاری کی، تو اللہ رب العزت نے ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید ان پر عذاب آئے گا۔ اب جب انہیں معلوم ہوا کہ ان سے عذاب ٹل گیا، وہ یہ سمجھے تھے کہ شاید ان پر جب عذاب آیا اور آنے کے بعد ان پر سزا ہوئی یا نہیں ہوئی، معلوم ہوا کہ سزا تو نہیں ہوئی۔ تو تفسیر مظہری میں ہے کہ اس دور میں اگر کوئی آدمی جھوٹ بول دیتا تو لوگ اس کو قتل کرتے تھے، تو اب یہ اگر گمان ہوا تو وہ کہیں گے کہ بھئی عذاب تم نے کہا تھا آئے گا، عذاب تو نہیں آیا، تو لوگ پھر مجھے یہ معاذ اللہ جھوٹا سمجھ کے نقصان پہنچائیں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ قوم میں واپس نہیں گئے، اب انہوں نے سوچا میں ہجرت کر کے کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہوں، وہاں دعوت دیتا ہوں۔ تو اب یہ ہجرت کے ارادے سے سمندر کے کنارے گئے، اور ایک کشتی جا رہی تھی اس میں بیٹھ گئے۔ اب یہاں صرف بات اتنی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اب آگے جانے کا حکم نہیں تھا، یعنی یہ تو انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا تھا کہ بھئی تم لوگ توبہ طائب ہو ورنہ عذاب آئے گا۔ تو لیکن اب یہ کہ وہاں سے چلے جانا، ہجرت کر کے جانا، دوسری جگہ جانا، اس کا اب تک اللہ کی طرف سے ان پر حکم نہیں آیا تھا، یہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیا، خود اپنی رائے سے کیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا چونکہ مقام مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ کوئی کام اپنی رائے سے کر لے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ان کے لیے جو پکڑ ہوتی ہے وہ بھی پھر سخت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات اگرچہ کوئی بہت گناہ نہیں تھا، نافرمانی نہیں تھی، لیکن ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے یہ بات زیب نہیں دے رہی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کیوں نکل گئے۔ اس وجہ سے تو جیسے ہی سمندر میں بیٹھے ہیں کشتی میں، کشتی ڈگمگانے لگی اور سمندر کی موجیں آنے لگیں، تو لوگوں نے کہا بھئی کوئی ہمارے اندر بھاگ کر آیا ہوا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہو، تو لہٰذا وہ بتا دے کون ہے، اس کو ہم پھینک دیں تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ کیونکہ اس دور میں اگر کشتی میں اس طرح سمندر میں طغیانی آ جاتی تو لوگ یہی سمجھتے ہوئے کوئی نافرمان ہے جس کی وجہ سے ہے، اور اس کو اگر پھینک دیتے تو بسا اوقات وہ عذاب ٹل جاتا، سمندر کی موجوں کی طغیانی ختم ہو جاتی۔ تو انہوں نے کہا ایسا کون ہے؟ تو یونس علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ہوں جو اپنے رب کے حکم سے بھاگا ہوں۔ حالانکہ وہ تو بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، ایسی بات تو نہیں تھی، لیکن انبیاء علیہ السلام اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو قصوروار ہی سمجھتے ہیں۔
تو ان لوگوں نے بھی یہ یونس علیہ السلام کو دیکھا، یہ تو وہ پہچانتے تھے، پہچان گئے بعض لوگ، اور یہ ان کی ظاہری حالت غرقہ تھا، اور ان کی عبادت کے آثار دیکھ کر اللہ نے ان کے دلوں میں یونس علیہ السلام کی محبت ڈال دی تھی، جیسے فرعون کے دل میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی تھی۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ نہیں ہو سکتے، آپ کے علاوہ کوئی ہوگا، نہیں کام نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا قرآن دازی کر دیں۔ قرآن دازی کی تو پہلی مرتبہ نام نکلا یونس علیہ السلام۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ کرو، دوبارہ قرآن دازی کی، پھر نام نکلا یونس علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا نہیں پھر کرو، تیسری مرتبہ کی، تب بھی نام نکلا یونس علیہ السلام کا۔ یونس علیہ السلام نے کہا نہیں میری ہی خطا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر نکلا ہوں۔ تو یونس علیہ السلام نے اپنا زائد لباس سامان چھوڑا اور انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اور دیکھیں یہاں اللہ کا حکم تو نہیں تھا چھلانگ لگا، لیکن انہوں نے لگائی، اور اللہ نے اب حکم دے دیا مچھلی کو کہ تم آ کر یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لو، لیکن ان کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو۔ تو انہوں نے ایک لقمہ بنا کے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا، اور اب وہ نیچے اندھیرے میں نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم یہی بیان کر رہا ہے کہ وہ اندھیرے تھے، فنادا فی الظلمات، لیکن انہوں نے اندھیرے میں ہمیں پکارا۔ تو ظلمات جمع ہے، تین قسم کے اندھیرے، تو ایک سمندر کے پانی کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر نیچے تہ بتہ، تہ میں جانا، اس کا بھی اندھیرا۔ تو مختلف قسم کے اندھیرے تھے، اور ان اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے صرف پکارا اللہ رب العزت کو کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مگر صرف کون؟ اللہ۔ تو کہا اے اللہ سبحانہ کا، تیری ذات پاک ہے، تو ہر عجز سے پاک ہے، کمی کمزوری سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی قصور والا ہوں، قصور مجھ سے ہی ہوا ہے، کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا، اور مچھلی نے کنارے پر آ کر ان کو اگل دیا۔ یونس علیہ السلام جب باہر آئے تو اب جسم پہ کوئی بال وغیرہ نہیں تھے، جسم بہت نرم ہو چکا تھا اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو اگا دیا، اور وہ کدو کا درخت تھا۔ کدو کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھتے تھے، ہوا بھی لگتی رہی، وہی کدو کا سالن بھی استعمال کرتے رہے۔ ساتھ اللہ نے غذا کا اہتمام کر دیا، دودھ کا انتظام کر دیا۔ یونس علیہ السلام چند دنوں کے اندر ہی صحت مند ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش اور امتحان میں بھی وہ 100% کامیاب رہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان میں بھی کہیں کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوئے، اللہ ہی کی طرف انہوں نے توجہ کی۔ تو یہاں یہ واقعہ ہے وزنونی، اور مچھلی والے، نون کہا جاتا ہے مچھلی کو، حوت بھی کہتے ہیں مچھلی کو، اس لیے بعض جگہ حوت کے ساتھ تعبیر ہے اور بعض جگہ نون کے ساتھ، کہ مچھلی والے یونس علیہ السلام جب وہ چلے گئے مغاضباً، ناراض ہو کر قوم پر۔ قوم پر کیوں ناراض ہوئے؟ بریکٹ میں وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہے تھے، تو کسی ذاتی مقصد کی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ ناراضگی کی وجہ ان کے ایمان اور اطاعت کی کمی تھی، اس وجہ سے ناراض ہوئے۔ فظن، بس انہوں نے یہ گمان کیا، اللہ نقدر علیہ۔ اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ ہرگز ہم قادر نہیں ہوں گے۔ اگر اس کو قدر یقدر ہو تو معنی ہے ہرگز ہم اس پر قادر نہیں ہوں گے، یعنی ہم قادر نہیں ہیں اس پر۔ لیکن یہ معنی مراد لینا بعید ہے، اس وجہ سے کہ انبیاء علیہ السلام یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم پہ قادر نہیں۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اس لیے یہ معنی مراد لینا درست نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ وہ ہرگز اللہ ہم پہ قادر نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں کبھی ایسا نہیں آئے گا کہ اللہ ہم پر قادر نہیں، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ہم پر تنگی نہیں کریں گے۔ جیسے قرآن میں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو وہاں یقدر کس معنی میں آتا ہے؟ تنگی۔ اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے اور اللہ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ ہرگز ہم نہ تنگ کریں گے انہیں، یعنی ہم ان کو تنگی میں نہ ڈالیں گے۔ یعنی یونس علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے سمجھا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں تو امید ہے اللہ تعالیٰ میری جو بات ہے مجھے معاف کر دے گا، مجھے کسی تنگی میں، تکلیف میں نہیں ڈالے گا، کسی تکلیف میں اور تنگی میں نہیں اللہ مجھے ڈالے گا، یہ ان کا گمان تھا۔ لیکن ان کے اس پر
تنگی آئی اور تکلیف آئی کہ وہ 40 دن رہے. تو یہ معنی ہے دوسرا والا. اور یہ تیسرا جو میں نے ترجمہ کیا آپ کے سامنے وہ تھا مواخذہ، کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہرگز ہم ان کا کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، ہم ان کا مواخذہ کرنے پر قادر نہیں ہیں، ہم مواخذہ نہیں کریں گے. یعنی وہ جو اجازت کے بغیر چلے گئے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میرا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اس پر ان کا مواخذہ ہوا. بات سمجھ گئے؟ تو میں نے عرض کیا کہ 3 معنی بنتے ہیں. ایک معنی قادر نہیں ہوں گے، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے. دوسرا معنی ہرگز ہم ان کو تنگی میں نہیں ڈالیں گے، اور یا تیسرا معنی ہم ان کا مواخذہ نہیں کریں گے. یہ انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید کہ مجھ سے اس بارے میں کوئی باس پرس نہیں ہوگی، لیکن چونکہ ان کا مقام مرتبہ بلند تھا اس لیے معمولی بات تھی، کوئی گناہ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے مقام کے لحاظ سے اس پر بھی اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوا. فنادى في الظلمات، پس انہوں نے پکارا اندھیروں میں. اللہ ہی کو پکارا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یقیناً کہ اللہ میں ہی قصوروار. انبیاء علیہ السلام اپنی صفائیاں بیان نہیں کرتے، بلکہ انبیاء علیہ السلام سے کوئی بھی اگر بات ہو جائے فوراً اپنا ہی قصور کو ظاہر کرتے ہیں. فاستجبنا له، بس ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے یونس علیہ السلام کو غم یعنی تکلیف سے نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. تو نیچے لکھے سنت اللہ کا بیان. سنت اللہ کا بیان، اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو بھی اس طرح اللہ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا. دیکھیں یہ جو دعا یونس علیہ السلام نے کی، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے. اس لیے قیامت تک جب بھی کوئی تکلیف میں مبتلا ہو، پریشانی اور غم میں ہو، اور وہ یہ الفاظ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ اس کو بھی غم سے نکالے گا. یعنی یہ دعا صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ دعا قیامت تک کے لیے عام ہے. کوئی بھی مشکل موقع پہ اللہ کو پکارے گا، یہ دعا پڑھے گا، اللہ اسے غم سے نجات دے گا. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، دلیل نقلی نمبر 9. اور یاد کیجئے اذکر زکریا، زکریا علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. رب لا تذرنی فردا، اے اللہ تو نہ چھوڑ مجھے تنہا، اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ. وانت خیر الوارثین، اور اے اللہ تو ہی بہترین وارث ہے. فاستجبنا له، پس ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا. ووهبنا له یحییٰ، اور ہم نے عطا کیا زکریا علیہ السلام کو یحییٰ بیٹا، ہم نے ان کو بیٹا یحییٰ عطا کیا. واصلحنا له زوجا، اور ہم نے درست کر دیا ان کے لیے ان کی بیوی کو، ان کی بیوی کو درست کر دیا، بریکٹ میں قابل اولاد کر دیا، قابل اولاد کر دیا. انہم کانو، انہم کے نیچے تمام انبیاء، یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام جن کے واقعات بیان ہوئے یہ سب کے سب عنوان اوصاف انبیاء، عنوان ہے اوصاف انبیاء. یہ تمام انبیاء کانو یسارعون فی الخیرات، یہ سب کے سب جلدی کرنے والے تھے بھلائی کے کاموں میں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور پکارنے والے تھے ہمیں رغبت کرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے. پکارتے تھے ہمیں رغبت کرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے، یعنی مراد امید میں بھی ہمیں ہی پکارتے تھے اور اگر خوف میں بھی ہمیں ہی پکارتے تھے. یعنی خوشی اور غم، تکلیف اور راحت، ہر موقع پر یہ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا، وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ تھے سب کے سب ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے، وہ سب تھے عاجزی کرنے والے. دیکھیں یہاں سے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے. اب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تو تنہا ہوں، یعنی میرے بعد میرا کوئی وارث نہیں ہے. وارث مالی اعتبار سے نہیں بلکہ علمی جانشین، علمی وارث، یعنی میری علمی وراثت کو جو تھامے، میرے بعد میرے جو دین کا پیغام اے اللہ تیرا ہے اس کو آگے پہنچائے، دین کی باتوں کو لوگوں کو بتائے.
ایسا یا اللہ مجھے کوئی جانشین عطا کر دے۔ اللہ سے دعا کی تو اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا، یعنی قابل اولاد کر دیا کہ بڑھاپا کا بانجھ تھی، لیکن اللہ نے اس بڑھاپے میں اور اس بانجھ پن کو ختم کر کے انہیں اولاد بھی دی اور اس کا نام بھی رکھ دیا، نام یحییٰ۔ تو دیکھیں بغیر موسم کے پھل بھی اللہ دیتا ہے، اور بغیر عمر کے، یعنی عمر گزری بھی ہو تب بھی اولاد بھی اللہ رب العزت ہی دیتا ہے، کہ یہاں دونوں کا بڑھاپا ہے، بانجھ پن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی نیک صالح متقی پیغمبر۔ اس لیے انسان دعا کرے اولاد کے لیے، لیکن یہ دعا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا علمی جانشین بنے، میرے دین کا جانشین بنے، یہ نہیں کہ میری دولت کا وارث بنے۔ اب تو بیٹے مانگتے ہیں کس لیے؟ ہمیں وارث چاہیے دولت کا، کبھی ایک عامل کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، جی بیٹا ہو جائے، بیٹی ہو جائے ناراض ہوتے ہیں تو بھائی وارث پھر کیا بنے گا؟ اللہ کے بندے یہی بیٹا ہو لیکن چرسی موالی ہو، گھرونچی ہو، ڈکیت ہو، لوٹیرا ہو، پھر کیا کرے گا؟ تو اس لیے مانگو وہ بیٹا جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، مستقبل کا سہارا بنے، دین کا داعی پاسبان بنے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے اولاد کس لیے مانگی؟ تاکہ وہ دین کی ترجمانی آگے کرے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اولاد عطا فرمائی۔ اب تمام انبیاء علیہ السلام جو 9 واقعات بیان ہوئے، سب کی مشترکہ صفات اللہ نے ایک ساتھ بیان کی۔ یہ سارے انبیاء وہ تھے جو سارعون فی الخیرات، جو نیکی کے کاموں میں جلدی، یعنی پیسے دولت کے کاموں میں نہیں، دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں نہیں، آخرت کے کاموں میں۔ اور ان سب کی زندگی کا وصف یدعوننا، ہمیں ہی پکارتے تھے، رغبا ورہبا، رغبت کرتے ہوئے امید کے وقت بھی، اور رہبا اور خوف کھاتے ہوئے بھی، ڈر میں بھی، یعنی اشارہ تھا خوشی غم ہر موقع پر۔ انسان کی زندگی میں عموماً یا خوشی ہوتی ہے یا غم، یا تکلیف ہوتی ہے یا راحت، صحت ہوتی ہے یا بیماری، فقر ہوتا ہے یا دولت۔ تو انبیاء کی صفت جس حالت میں اللہ رکھے، اللہ سلطنت دے جیسے سلیمان علیہ السلام تب بھی اللہ کو پکارتے، اللہ بیماری فقر میں رکھے جیسے آزمائش ایوب علیہ السلام تب بھی اللہ کو پکارتے، ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ انبیاء سب کے سب ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ جو اللہ کے سامنے جتنا عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو اتنی عزت دیتا ہے، اور جو عبادت سے جتنا تکبر کرتا ہے اتنا ذلیل ہوتا ہے، جو جتنا عبادت سے دور ہوتا ہے اتنا رسوا ہوتا ہے، اور جو جتنا اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اتنا محبوب خلائق ہوتا ہے۔ والتی احصنت فرجہا، دلیل نقلی نمبر 10۔ اور اسی طرح یاد کیجئے اس عورت کا واقعہ کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ کیا، شرمگاہ کو، اپنی عزت کو محفوظ کیا، جس نے اپنی عزت کو بچایا۔ بریکٹ میں حضرت مریم، فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے پھونک ماری اس میں اپنی روح میں سے، بریکٹ میں بذریعہ جبرائیل علیہ السلام، وجعلناها وابنها، اور ہم نے اسے عطا کیا بیٹا، آیۃ للعالمین، جو جہان والوں کے لیے ایک نشانی تھی، بریکٹ میں اللہ کی قدرت کی، جو اللہ کی قدرت کی جہان والوں کے لیے ایک نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اب اپنی ایک نیک صالح اللہ کی بندی حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا، اور ان کا وصف کیا بیان فرمایا؟ والتی احصنت فرجہا، یہ وہ تھی جنہوں نے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی تھی۔ معلوم ہوا عورت کے پاس اصل زیور سونا نہیں، اصل زیور اس کے یہ سرخی پاؤڈر نہیں، عورت کا زیور اس کی عزت اور آبرو، اس کی پاک دامنی اور حیا ہے۔ تو جب اس کی زندگی حیا میں گزری، فنفخنا فیہا، ہم نے پھونک ماری۔ اب پھونک تو ماری حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، لیکن اللہ نے تعبیر کیا ہم نے ماری، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے۔ قاصد کا عمل در حقیقت عمل ہوتا ہے بھیجنے والے کا، وکیل کا عمل در حقیقت موکل کا عمل ہوتا ہے۔ تو چونکہ بھیجا تھا اللہ رب العزت نے، اسی لیے فرمایا ہم نے پھونک ماری، تو پھونک مارنے سے حمل ٹھہر گیا،
تو دیکھیں ظاہری سبب اللہ بغیر پھونک کے بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اشارہ کیا اسباب اختیار کر کے متوجہ اللہ کی طرف ہو جاؤ، اسباب اختیار کر کے متوجہ اللہ کی طرف ہو جاؤ۔ تو پھونک مارنے سے اللہ نے حمل ٹھہرا دیا اور آنن فانن یہ حمل ٹھہر گیا، اور ہم نے عطا کی من روحنا اپنی روح میں سے، اپنی روح میں سے روح دی۔ یہ اشارہ اس طرف ہے، یعنی ایک بغیر نطفے کے پیدا کیا، اور نمبر دو ہمارے پھونک مارنے سے وہ پیدا ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام روح ہیں، جبرائیل علیہ السلام کا لقب کیا؟ روح، اور ان کے پھونک مارنے سے پیدا ہوا، یعنی بذریعے جبرائیل، جو جبرائیل روح ہیں، تو ان کی روح سے ہم نے اس بچے میں روح ڈالی۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب جو معجزہ تھا وہ تھا کہ وہ مردوں میں روح ڈالتے تھے، تم باذن اللہ۔ تو ہم نے وہ بچہ عطا کیا کہ جو کچھ اس کو ہم نے وہ معجزہ دیے جو اوروں میں بھی روح ڈالتا تھا، اس کے اندر بھی روح ہے اور وہ اوروں میں بھی روح ڈال رہا ہے، تو ہم نے ایسا بیٹا انہیں عطا کیا۔ تو ہم نے عطا کیا پھونک ماری روحنا، جو ہماری روح میں سے تھی، مراد نسبت جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور اللہ نے آنن فانن پیٹ میں حمل ہو گیا اور روح بھی ڈال دی، ورنہ روح تو 4 مہینے بعد آتی ہے۔ تو یہاں آنن فانن حمل ہوا اور حمل ٹھہرا، اور حمل 4 مہینے کا ہوا، اور اس میں ہم نے اپنی طرف سے روح بھی ڈال دی، یعنی اس میں وہ مراحل نہیں گزرے کہ وہ نطفہ ہو، پھر وہ علقہ ہو، مضغہ ہو، اور اس میں مختلف مراحل اس پہ گزرے۔ ایسا نہیں ہوا کہ خون کا لوتھڑا بنے، گوشت کی بوٹی بنے، پھر جسم مکمل ہو جائے، بلکہ آنن فانن سب ہوا، اور ہم نے دیا بھی انہیں بیٹا، اور یہ بیٹا جہان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ کی قدرت بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، تو نشانی کیا؟ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ جس طرح اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ان هذه امتکم، نتیجہ قصص، یہ واقعات کا نتیجہ کیا ہے؟ ان هذه امتکم، یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا دین ہے، امت واحدہ، اس حال میں کہ ایک ہی دین ہے، یہ تمہارا دین ہے اس حال میں کہ یہ ایک ہی دین ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، حاصل طریقہ، بس تم میں ہی تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرو، میں ہی تمہارا رب ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ دیکھیں یہاں فرمایا یہ تمہارا دین ہے، اس حال میں کہ یہ دین کیا ہے؟ ایک ہے، یہ دین ایک ہے، تو لہٰذا تم لوگ میری ہی عبادت کرو، غیر اللہ کے سامنے نہ جھکو۔ ان هذه امتکم، نیچے لکھیں یہ طریقہ توحید، یہ طریقہ توحید، یہ ایک ہی طریقہ ہے۔ دیکھیں یہ جو توحید کی دعوت ہے یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں رہی۔ اللہ نے تمام انبیاء کے واقعات سنا کر یہ بات کہی کہ یہ جو طریقہ تھا توحید کی بات کرنا اور سب کو اللہ کے سامنے جھکانا، یہ توحید کی بات سب انبیاء میں مشترکہ ہے، ایک ہی بات ہے۔ سب انبیاء کے مشترکہ دعوت کیا ہے؟ توحید۔ کسی نبی نے غیر اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ ان هذه امتکم، یہ طریقہ توحید جو ہے، یہ توحید کی دعوت، یہی تمہارا طریقہ اور یہی جو ہے وہ ایک دین ہے، تو ایک دین ہے، ایک ہی دعوت ہے۔ تو اس لیے وحدت ملت انبیاء، عنوان کیا ہے؟ وحدت ملت انبیاء، انبیاء علیہ السلام کی ملت کی وحدت ایک ہی چیز میں، امت واحدہ، وہ ہے طریقہ توحید۔ تو سب نے توحید کی دعوت دی اور یہی پیغام دیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، ازالہ شبہ، ازالہ شبہ، بس انہوں نے اپنے دین کے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے دین کے معاملے کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بینہم، آپس میں، کل الینا راجعون، اور وہ سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں، وہ سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ انہوں نے دین کے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تقطعوا، نیچے لکھے اختلفوا فی امر دینہم، اختلفوا فی امر دینہم،
کہ ان سب نے دین کے معاملے میں اختلاف کیا. دنیا میں تو متحد تھے، دین کی جب بات آتی تھی تو وہ سب اس معاملے میں اختلاف کر دیتے تھے اور آپس میں انہوں نے دین کے احکامات کو توڑ دیا. اب یہاں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ تمام انبیاء نے مشترکہ دعوت دی. ہونا یہ چاہیے تھا ان کی امتیں مان لیتی، لیکن ہر امت نے کیا کیا، جب بھی دین کا پیغام دیا گیا تقط پر انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی ان احکامات کو تسلیم نہیں کیا، احکامات کو نہیں مانا. لیکن یاد رکھو کل الینا راجعون، سب نے لوٹ کر تو ہماری طرف ہی آنا ہے. تو جو انہوں نے ہمارے احکامات کو توڑا، انکار کیا، ہم ہی اس کی سزا دیں گے. تو جب ہم ان کو سزا دیں گے، بدلہ دیں گے، تو ہم نیکوکاروں کو بھی اچھا اجر و ثواب دیں گے. فمن یعمل من الصالحات، بشارت، بس جس نے نیک اعمال کیے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلا کفران لسعیہ، بس نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی کوشش کی، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور یقیناً ہم ہی ہیں اس کے لکھنے والے، ہم ہیں اس کو لکھنے والے. فرمایا جس نے نیک اعمال کیے، لیکن شرط یہ کہ مومن ہو. اگر مومن نہیں ہے تو نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے. تو جو بھی عمل کرے گا تو ہم اس کے اعمال کی ناقدری نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے کسی نے عمل کیا اس کے عمل کو ہم ٹھکرا دیں، ہم ہر عمل کا بدلہ دیں گے. ناقدری کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ عمل کا بدلہ نہ دو نا. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمل کرے اور ہم ناقدری کریں، اسے بدلہ نہ دیں. جس نے جو کوشش کی ہے ہم قدر کریں گے، بدلہ دیں گے. کیونکہ دنیا میں انسان کبھی کسی کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن وہ اس کے قدر نہیں کرتے، اسی اپنے محسن کو فراموش کر دیتے ہیں. جس نے انہیں درخت پہ چڑھایا یہ نادان اسی درخت کی جڑوں کو کاٹنے میں لگ جاتے ہیں. تو انسان جس کی وجہ سے عزت پا رہا ہوتا ہے، بس اوقات وہ اسی کو گرانے اور رسوا کرنے میں لگا رہتا ہے. ہمارے ہاں جو آدمی عمل کر کے آئے گا ہم اس کی ناقدری نہیں کریں گے، ہم اس کی قدر کریں گے، اس کو بہترین بدلہ دیں گے. اور تسلی کے لیے کہا تم یہ نہ سمجھو اللہ تمہارے نیک اعمال کو بھول گیا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم تو اس کو لکھنے والے ہیں. اور جب کوئی چیز لکھت میں آ جاتی ہے تو محفوظ ہو جاتی ہے. جب لکھنے میں آ گئی تو محفوظ ہو گئی. اللہ رب العزت کو تو بغیر لکھنے کے بھی معلوم ہے، یہ تسلی دی ہے انسانیت کو. انسان لکھی ہوئی بات کے بارے میں مطمئن ہوتا ہے کہ جو بات لکھت میں آ جائے مطمئن ہوتا ہے محفوظ ہو گئی. تو کرامن کاتبین سب کو لکھ رہے ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، محال ہے بستی والوں پر، محال ہے بستی والوں پر، أَهْلَكْنَاهَا، کہ ہم ہلاک کر دیں انہیں، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ یقیناً وہ لوٹ کر آئیں. لا زائدہ ہے کہ یقیناً وہ لوٹ کر آئیں. تو یہ محال ہے بستی والوں پر کہ اگر ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں اور وہ لوٹ کر آئیں. یہ آیت کا پہلا مفہوم اور ترجمہ. آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حرام کا معنی ہے واجب ہے، لازم ہے. حرام علی قریۃ، اور لازم اور واجب ہے بستی والوں پر کہ جب ہم ہلاک کر دیں اس بستی والوں کو کہ انہم لا یرجعون، وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. جس کو ہم ہلاک کریں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. آیت کے کتنے معنی؟ دو. آیت کے دو معنی. پہلا معنی آیت کا یہ ہے کہ حرام بمانے محال کے ہے. اس صورت میں لفظ لا زائدہ ہوگا. تو پھر آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات حرام یعنی محال ہے. یہ بات محال ہے کہ اگر ہم کسی کو ہلاک کر دیں اور وہ دوبارہ لوٹ کر آ جائے، وہ نہیں لوٹ سکتا. اللہ جس کو ہلاک کر دے وہ دوبارہ لوٹ نہیں سکتا، اس کا لوٹنا محال ہے. تو ہم جن بستی والوں کو ہلاک کریں گے وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ نہیں سکتے. اور یہ دوسرا معنی حرام بمانے لازم اور واجب کے ہے، یعنی لازم ہے اور واجب ہے بستی والوں پر کہ اگر ہم بستی والے لوگوں کو ہم ہلاک کر دیں تو یقیناً وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. تو دوسرا معنی اس کا ہے کہ اگر ہم بستی والوں کو، اگر ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کر دیں تو لازم ہے، واجب ہے یہ بات کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. اس صورت میں لا زائدہ نہیں ہوگا. دوسری صورت میں لا زائدہ نہیں ہے. تو مانے اگر یہ بات لازم ہے، یہ بات لازم اور واجب ہے کہ اگر ہم ہلاک کر دیں تو کوئی لوٹ کر
نہیں آئے گا. بات سمجھیے؟ تو دونوں معنی اس کے ٹھیک ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی سزا ہے کہ اگر دنیا میں ہم کسی کو ہلاک کر دیں تو وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے گا. حتیٰ اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یہاں تک کہ جب فتح کر دیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے آئیں گے. ہر اونچی جگہ سے وہ پھسلتے ہوئے آئیں گے. یہ اشارہ ہے قرب قیامت کی طرف کہ جب قیامت کا وقت قریب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو چھوڑ دے گا. آپ نے پہلے پڑھا ہے سورہ کہف میں کہ ذوالقرنین نے وہاں ایک بڑا بند قائم کیا اور جس کو وہ لوگ کراس نہیں کر سکتے، نہ سوراخ کر سکتے ہیں. قرب قیامت کے اندر یہ ہوگا کہ وہ لوگ اس میں سوراخ کریں گے اور اوپر سے چڑھیں گے اور نیچے یوں آئیں گے اتنی تیزی سے گویا وہ پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں گے. تو پھسلتے ہوئے آنا یہ کثرت سے کنایا ہے. پھسلتے ہوئے آنا ان کی تعداد کا زیادہ ہونا ہے اور تیز رفتار ہونا ہے. اور چونکہ وہ جو بند ہے وہ چکنا ہے تو اس لیے وہ اس پر پھسلتے ہوئے آئیں گے. جیسے کوئی چکنی چیز ہوتی ہے انسان بیٹھتا ہے تو پھسلتا ہوا آتا ہے، اس طرح وہ ہر اونچی چیز سے نیچے پھسلتے ہوئے آئیں گے. واقترب الوعد الحق، اور قیامت کا وعدہ برحق ہے. فإذا هي شاخصة، بس اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ابصار الذین کفروا، کافر لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی، کھلی رہ جائیں گی. بریکٹ میں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کافروں کی نگاہیں. یا ویلنا، اور وہ کہیں گے ہلاکت ہمارے لیے. قد کنا فی غفلۃ من ھذا، کہ یقیناً ہم اس وعدے سے غفلت میں تھے. ھذا وعدہ. بل کنا ظالمین، بلکہ یقیناً ہم ہی لوگ ظالم لوگ ہیں، یعنی ہم نے قصور کیا اور ہم ہی ظلم کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر نہیں آتے وہ یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کا وقت قریب ہے، اور اس کے قریب ہونے کی ایک علامت، بڑی علامت بیان کی، یاجوج ماجوج کا آنا. جب وہ لوگ آ جائیں گے تو قیامت کا وعدہ اور قریب ہو جائے گا. تو یہ ان بڑی 10 علامات میں سے ہے. اور جب وہ قیامت کا وقت آئے گا نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. یہ ضمیر کے نیچے ضمیر قصہ، یہ ضمیر قصہ، آگے واقعہ بیان ہو رہا ہے. نگاہیں کھلی رہیں گی، پھٹی رہیں گی، یعنی انسان ایسی ہولناکی اور ایسے خوف اور ہیبت میں پڑ جائے گا کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند بھی نہیں کر سکے گا. جب کوئی آدمی ایسا ہولناک منظر دیکھتا ہے تو نگاہیں کھل جاتی، پھر وہ کہیں گے ہائے ہمارے لیے ہلاکت، ہم تو تھے اس وعدے سے غفلت میں، ہم تو غافل تھے، بلکہ یقیناً ہم تو ظالم تھے، ہم ہی ظالم لوگ تھے. انکم وما تعبدون، وعید مشرکین، یقیناً تم اور تم جس کی عبادت کرتے ہو، من دون اللہ حصب جہنم، یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے. سب کے سب یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے. انتم لہا واردون، اور تم ہی لوگ داخل ہونے والے، اور تم ہی لوگ اس میں داخل ہونے والے ہو. تو انکم وعید مشرکین، وعید مشرکین، مشرکین کے لیے وعید ہے کہ یقیناً تم جس کی عبادت کر رہے ہو، تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، معبودان باطلہ، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے اور یہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ تو بعض نیک لوگ بھی تھے، انبیاء علیہ السلام بھی تھے، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح اللہ کے نیک بندے اور بعض فرشتے. کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو جواب اس کا ہے کہ یہاں لفظ آیا ماں، تو ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، تو ماں غیر ذوی العقول یعنی وہ بت مراد ہے، اصنام مراد ہے. کہ یقیناً وہ اور ان کے وہ جو بت ہوں گے، اصنام ہوں گے، ان کو بھی اللہ جہنم میں ایندھن بنائے گا. اب یہ اللہ کیوں بنائے گا؟ اس لیے تاکہ ان کو اور زیادہ حسرت ہو، انہیں اور زیادہ تکلیف ہو کہ ہمارے خدا بھی ہمارے ساتھ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو تکلیف اور اذیت بہت زیادہ ہوگی، اس لیے اللہ ان کے خداؤں کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا. اور نمبر 2، انبیاء علیہ السلام نہیں ہے، اس کی وجہ آگے خود آیت کے اندر آ رہی ہے. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، آیت میں بات آ رہی یقیناً وہ لوگ کہ جن کے لیے پہلے سے بات ٹھہر چکی ہے کہ ہمارے ہاں ان کا بلند مرتبہ ہے. اولئک عنہا مبعدون، انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا.
تو اللہ نے اپنے نیک بندے انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کے بارے میں کہہ دیا وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو جو ایندھن بنیں گے وہ کون؟ وہ بت، وہ ان کے اصنام۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر ہوتے معبود، اگر ان کے لیے معبود ہوتے، ما وردوہا تو یہ داخل نہ ہوتے اس جہنم میں، تو یہ داخل نہ ہوتے اس جہنم میں۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سب کے سب ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں، ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ یقیناً تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، اور تم سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے یہ جتنے معبودان ہیں یہ سب معبودان باطلہ ہیں، اور یہ معبودان باطلہ ان کو جہنم سے روک نہیں سکتے، بلکہ یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، اور پھر وقتی اور عارضی طور کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا، اور ان کے لیے ہوگا اس جہنم میں زفیر، چیخنا چلانا، ان کا چیخنا چلانا ہوگا۔ وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس جہنم میں کچھ نہ سنیں گے، اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ یعنی تکلیف کی شدت اور عذاب کی وجہ سے جہنم میں یوں چیخیں گے چلائیں گے کہ جس طرح ایک گدھا آواز نکالتا ہے، تو زفیر گدھے کی آواز پہ بولا جاتا ہے، گدھے کی طرح یہ لوگ آواز نکالیں گے اور یہ لوگ اس میں رہیں گے، اور ان کا یہ رہنا ہوگا ہمیشہ، ہمیشہ یہ رہیں گے، اور یہ کچھ بھی نہیں سن سکیں گے، یعنی خیر اور حق کی بات اس میں نہیں سن سکیں گے۔ جہنم میں یہ لوگ چیخیں چلائیں گے اور وہاں یہ لوگ کچھ نہ سن سکیں گے، یعنی وہاں خیر کی بات، ہدایت کی بات یہ لوگ نہیں سن سکیں گے، اور وہاں اگر یہ کوئی نیک اعمال کرنا بھی چاہیں تو وہ عمل وہاں قبول بھی نہیں ہوگا۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی ازالہ شبہ، یقیناً وہ لوگ کہ پہلے سے ٹھہر چکی ہے ان کے لیے، ٹھہر چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے ان کے لیے، منا الحسنی ہمارے ہاں اونچا مرتبہ، جن کے لیے پہلے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کے لیے ہمارے ہاں ہے اونچا مرتبہ۔ اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ جہنم سے دور کیے جائیں گے، جہنم سے دور کیے جائیں گے۔ اس آیت میں شبہ کا ازالہ ہے۔ شبہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور اسی طرح دیگر یہود و نصارہ یہ لوگ تو غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے تھے، تو کیا معاذ اللہ ان انبیاء علیہ السلام کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ یعنی جو نیک لوگ تھے جن کی عبادت کی گئی، تو اس کا جواب آگے کہ جن کے لیے پہلے سے ہمارے ہاں مرتبہ طے ہو چکا ہے، جن کا اونچا درجہ ہے، وہ لوگ تو جہنم سے دور کیے جائیں گے۔ یعنی جو انبیاء علیہ السلام جن کا درجہ اللہ کے ہاں ثابت ہے اور جو نیکوکار ہیں، اگر ان کی کسی نے عبادت کی ہے تو اس نے اپنی رائے سے کی ہے، اس پر تو سزا ملے گی، لیکن ان معبود جن کی وہ عبادت کر رہے تھے ان کو اللہ کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، ان کے لیے تو اونچا مرتبہ اللہ کے ہاں ثابت ہو چکا ہے۔ لا یسمعون حسیسہا، جہنم میں جانا تو دور کی بات، وہ نہیں سن سکیں گے جہنم کی آہٹ بھی، اتنا دور ہوں گے کہ آہٹ بھی نہیں سن سکیں گے، بریکٹ میں کہ وہ جہنم سے اتنا دور ہوں گے کہ وہاں آہٹ بھی نہیں آئے گی، داخل ہونا تو دور کی بات ہے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، بلکہ وہ لوگ نعمتوں میں ہوں گے، بلکہ وہ لوگ ان نعمتوں میں ہوں گے جو نفس ان کے چاہیں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ جنت کے بلند و بالا درجات میں ہوں گے، اونچے درجات میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ بڑی بڑی نعمتیں دے گا۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر،
پس نہیں غمگین کرے گی انہیں بڑی گھبراہٹ، نہیں غمگین کرے گی انہیں بڑی گھبراہٹ۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ ھذا سے پہلے یقولون معذوف ہے، اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے تمہارے لیے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو ان کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ ان کو اس دن کی بڑی گھبراہٹ بھی پریشان اور غمگین نہیں کرے گی۔ بڑی گھبراہٹ سے مراد یہ تو بریکٹ میں قیامت میں زندہ ہونا۔ قیامت کے دن جب نفخہ ثانیہ کے بعد لوگ زندہ ہوں گے تو اس وقت ایک گھبراہٹ طاری ہوگی، لیکن ان ایمان والوں پر کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یہ نمبر 2، یہ لوگ محشر کے ہولناک مناظر سے گھبرائیں گے نہیں، ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ محشر کے ہولناک مناظر سے ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ تو الفزع الاکبر سے کیا مراد ہے؟ یا تو نفخہ ثانیہ کے بعد زندہ ہونا، اس وقت کی کوئی انہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور یا اس سے مراد محشر کے جو ہولناک مناظر ہیں اس وقت انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور یا مراد قیامت کے ابتدائی احوال، قیامت کے جو ابتدائی احوال ہیں اس میں انہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ جب قیامت قائم ہونے لگے گی، زمین آسمان کا نظام درم برم ہوگا تو انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور فرشتے ان لوگوں کا استقبال کریں گے اور وہ کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اس اگلے ٹکڑے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ قیامت میں زندہ ہونا اور محشر کے میدان کی جو ہولناکی ہے اس کی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کہ محشر کے میدان میں ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور استقبال کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ انہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل، اور جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو کطی السجل للکتب، جیسے رجسٹر اپنی تحریروں کو لپیٹتا ہے، جیسے رجسٹر اپنی تحریروں کو لپیٹتا ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، اسی طرح جیسے ہم نے انہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اسی طرح ہم لوٹائیں گے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے۔ انا کننا فاعلین، یقیناً ہم ہی کرنے والے، یقیناً ہم ہی کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ وہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح کہ رجسٹر اپنی تحریروں کو لپیٹ لیتا ہے۔ یہ جو لفظ کتب ہے یہ کتب بمعنی مکتوب، یعنی جس میں لکھا گیا وہ مضامین، اور سجل رجسٹر، جس طرح رجسٹر کو آدمی جب بند کرتا ہے تو اس میں جو بھی تحریر ہے وہ ساری سمٹ جاتی ہے اور اس کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے، اسی طرح ہم آسمان کو یوں، ابھی یہ پھیلا ہوا ہے تو ہم اس کو یوں لپیٹ لیں گے۔ تو آسمان کو لپیٹنا کنایہ زمین آسمان کے نظام کے درم برم ہونے سے۔ تو اسی طرح جیسے رجسٹر کھلا ہوا ہوتا ہے، تحریریں لکھی ہوئی ہوتی ہے، جب اس کو بند کر دیا جاتا ہے، لپیٹ دیا جاتا ہے تو وہ تحریریں سب چھپ جاتی ہیں، اسی طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے تو یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس کا مطلب بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ سجل یہ اصل میں فرشتے کا نام ہے، سجل فرشتے کا نام ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ سجل فرشتہ رجسٹروں کو لپیٹ لے گا جس طرح کہ ہم آسمان کو لپیٹتے ہیں، ہم آسمان کو لپیٹتے ہیں اس طرح جیسے وہ سجل ایک فرشتے کا نام ہے، جیسے کہ وہ رجسٹروں کو لپیٹ لے گا۔ تو پہلا مفہوم زیادہ واضح ہے، جو میں نے عرض کیا وہ راجح ہے کہ رجسٹر اپنی تحریروں کو جس طرح لپیٹ لیتا ہے
اس طرح ہم آسمان کو بھی لپیٹ دیں گے اور ہم انہیں اسی طرح دوبارہ لوٹائیں گے جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور یہ ہمارے ذمے ان کا وعدہ ہے اور یقیناً ہم ہی کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ بشارت، اور یقیناً ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں، من بعد الذکر نصیحت کے بعد، کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ یقیناً کہ یہ جو زمین ہے وارث ہوں گے اس کے میرے نیک بندے، یہ جو زمین ہے یقیناً اس کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے۔ کتبنا فی الزبور، اور یقیناً ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے بعد کہ یقیناً یہ زمین وارث ہوں گے اس کے ہمارے نیک بندے۔ اب یہ تو زبور سے مراد وہی آسمانی کتاب زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری تھی، کہ ہم نے اس میں لکھا تھا کہ یہ جو زمین ہے اس کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ زمین سے مراد بریکٹ میں جنت، جنت جو ہے یہ صرف نیک بندوں کے لیے، اس میں کفار داخل نہیں ہوں گے، فساق فجار ابتداءً داخل نہیں ہوں گے، سزا بھگتنے کے بعد داخل ہوں گے۔ اور یہ ہے کہ زبور سے مراد تمام آسمانی کتابیں، کہ جتنے بھی اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں تو ان تمام آسمانی کتابوں میں ہم نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یقیناً زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا، ترغیب الی القرآن و صداقت قرآن، ترغیب الی القرآن و صداقت قرآن۔ الذکر کے نیچے لوح محفوظ لکھنا اوپر، کہ ہم نے تمام آسمانی کتابوں میں لکھ لیا ذکر کے بعد، تو ذکر مراد لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم نے لکھ دیا کہ جنت کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ ان فی ھذا، یقیناً اس قرآن میں البتہ پیغام ہے، ھذا کے نیچے قرآن، یقیناً اس قرآن میں پیغام ہے، لقوم عابدین، ایسے قوم کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، بریکٹ میں کامل پیغام، کامل مضمون، یعنی قرآن کریم میں کامل پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، کہ وہی لوگ اس سے فائدہ لیتے ہیں، اور جو لوگ کفار ہیں، فساق ہیں، وہ قرآن کریم کے پیغام سے فائدہ نہیں لیتے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس بات رسالت، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما یوحی الی، فرما دیجئے یقیناً وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارا معبود ایک اللہ معبود ہے۔ الہ واحد لکھیں توحید۔ فہل انتم مسلمون، استفہام طلبی، پس کیا نہیں ہو تم فرما برداری کرنے والے؟ کیا تم اللہ کی فرما برداری کرنے والے نہیں ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا زجر، پس اگر وہ منہ موڑے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو فرما دیجئے کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں برابری پر، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں برابری پر، بریکٹ میں کہ میں نے تمہیں خبردار کیا علی الاعلان، بریکٹ میں میں نے تمہیں خبردار کیا علی الاعلان۔ وَإِنْ أَدْرِي إِزَالَ شُبُهْ، میں نہیں جانتا اقریب ام بعید ما توعدون، کہ وہ قیامت قریب ہے یا وہ دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اب یا تو مراد قیامت ہے کہ میں نہیں جانتا وہ قیامت قریب ہے یا دور ہے، یا مراد سزا ہے، عذاب ہے۔ اللہ نے جو تمہارے لیے عذاب اور سزا رکھی ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، مجھے اس کا حتمی وقت کا علم نہیں ہے، حتمی اور یقینی وقت اس کا صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، اور یقیناً وہ اللہ پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی سنتا ہے، جہر پکار کر کہی ہوئی بات۔
पुकार कर कही हुई बात को भी सुनता है, वयअलमु मा तक्तुमून, और वो जानता है जिसको तुम छुपाते हो। यानी वो अल्लाह उन बातों को भी जानता है जो इंसान पुकार कर बुलंद आवाज़ से करे, और उनको भी जानता है जिनको अल्लाह, जो इंसान पोशीदा तौर पर कोई बात कोई हरकत करे अल्लाह उसे भी जानता है। व इन अदरी लअल्लहु फितनतुन, कि मैं नहीं जानता शायद कि तुम्हारे लिए ये इम्तिहान हो, शायद तुम्हारे लिए इम्तिहान हो। नीचे लिखें ताख़ीर आज़ाब में, ताख़ीर आज़ाब में तुम्हारे लिए इम्तिहान हो। व मताउन इला हीन, और फ़ायदा हासिल करना हो एक वक्त तक, एक वक्त तक, मुअय्यन वक्त तक, ब्रैकेट में मौत का वक्त, मौत का वक्त। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम, शायद इसमें तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है कि अल्लाह फ़ौरन आज़ाब को नहीं ला रहा और अल्लाह ताला तुम्हें मोहलत दे रहा है। तो ये मोहलत देना ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, ताकि कल तुम ये ना कहो हमें मोहलत नहीं मिली, अगर मोहलत मिल जाती तो हम तौबा कर देते। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और ये तुम्हें फ़ायदा देना एक वक्त तक, यानी मौत तक। मौत तक तुम अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा ले लो, और जो तुम नाफरमानियाँ कर रहे हो वो सब महफूज हो रही हैं, और फिर तुम्हारे लिए सज़ा होगी। क़ाला रब्बिहकुम बिलहक़, क़ाला रसूल ने कहा, रसूल ने कहा ए मेरे रब तू फ़ैसला कर दे हक़ के साथ, ए अल्लाह तू फ़ैसला कर दे हमारे दरमियान हक़ के साथ। व रब्बुना अर्रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और हमारा रब मेहरबान है और उसी से मदद तलब की जाती है उन तमाम चीज़ों पर जो तुम बयान कर रहे हो। मेरा रब मेहरबान है, नहायत मेहरबान है, और उसी से मदद तलब की जाती है उन बातों पर जो तुम बयान करते हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह तू हक़ के साथ फ़ैसला फरमा दे। बात इनको पहुँच चुकी है, दलाइल का इन्होंने मुशाहदा कर दिया है, अब भी अगर ये लोग बात नहीं मानते तो या अल्लाह तू उन पर फ़ैसला फरमा दे। अब अल्लाह का फ़ैसला होता है ये तो दुनिया में अज़ाब के साथ, और आखिरत का अज़ाब तो उनके लिए हतमी और यकीनी है। और हमारा रब वो अल्लाह है जो बड़ा मेहरबान है, फ़ौरन अज़ाब नहीं दे रहा। रहमान नहायत मेहरबान है, फ़ौरन अज़ाब नहीं दे रहा। वो चाहता तो फ़ौरन अज़ाब दे देता, जिसने गुनाह किया फ़ौरन सज़ा दे देता, लेकिन वो नहायत मेहरबान है। और वो ज़ात मुस्तआन है, हर चीज़ में मदद उसी से तलब की जाती है, कोई गैरुल्लाह में कोई भी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद तलब करते हैं। उन बातों पर भी जो लोग ये बातें बयान कर रहे हैं,